سے پیوستہ جمعہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی تھی۔ آج بھی اسی عنوان کو آگے چلاتے ہوئے چند اور معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب کائنات سننے سنانے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، سیاہکار ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک اور مبرہ معصوم عن الخطا اللہ رب کائنات نے صرف ایک ہستی کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہستی، وہ معصوم عن الخطا ذات میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ نے غلطیوں سے پاک پیدا کیا ہو۔ ہر شخص گناہگار ہے، ہر شخص میں کوتاہی اور کمی واقع ہے۔ کوئی شخص کمی اور کوتاہی سے بری و ذمہ اور خالی نہیں ہے۔ جس قدر ہر شخص گنہگار ہے، اسی طرح ہر شخص کو گناہوں کی معافی کی طلب بھی ہے کہ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کے اندر یہ سوچ اور فکر، یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب کائنات ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دے اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی رتبہ نہیں لیتے، جن کی ہمارے نزدیک کوئی مقام اور مرتبہ اور منزلت نہیں ہوتی، کہ یہ چھوٹا سا عمل کریں اور اللہ رب کائنات گناہ معاف کر دے۔ ہماری سوچ وہاں پہنچ نہیں سکتی، لیکن شریعت نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر یہ عمل آپ نے کر لیا آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں بھی ملے گی، بدلے میں رب گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ انہی اعمال میں سے کہ جو اعمال گناہوں کی معافی اور مٹانے کا سبب بنے، ایک عمل وضو ہے۔ من توضأ فأحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور احسن وضو کیا، اچھا وضو کیا۔ احسن وضو میری اور آپ کی سوچ کا نام نہیں ہے، میرے علماء کی، فقہاء کی سوچ اور فکر کا نام احسن عمل نہیں ہے، احسن وضو نہیں ہے۔ احسن وضو وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ جس نے وضو کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، خرجت خطایاہ من جسدہ، اللہ رب کائنات اس وضو کے بدلے اس کے جسم سے گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم پر جتنے گناہ ہیں، ایک وضو کیا، دوسرے وضو کے دوران جتنے گناہ ہو گئے، جتنی غلطیاں ہو گئیں، جتنی کوتاہیاں ہو گئیں، جتنے اللہ کی معصیت والے کام ہو گئے، سوائے شرک کے، سوائے بدعت کے، بقیہ چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں، وضو کرنے سے اللہ اس کے جسم سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر غضات بھی ہے، حتیٰ تاتا اظفارہ، اگر انسان کے ناخن کے نیچے اس کا گناہ چھپا ہے، وضو کیا، رب اس گناہ کو بھی دھول دیتا ہے۔
धो देता है, निकाल देता है, मिटा देता है। गुनाह माफ होते हैं, गुनाहों का कफारा होता है, गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाह मिट जाते हैं, हमारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया जाता है एक अमल करने की वजह से, और वो अमल है वुजू का। वुजू करना है, रब गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन वुजू मेरी और आपकी मर्जी नहीं, मेरी और आपकी चाहत नहीं, मेरे उलमा की चाहत नहीं, फुकहा की चाहत नहीं, मुहद्दिसीन की चाहत नहीं, अइम्मा दीन की चाहत नहीं। वुजू वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, वो वुजू किया, रब गुनाह माफ कर देगा। अगर वुजू वो हुआ जिस वुजू में पाँव धोना जायज नहीं, फिर गुनाहों की माफी और गुनाहों की माफी का और मिटा देने का सबब नहीं बनेगा। आप जी शऊर शख्सियात यहां बैठी है जिनके वुजू में पाँव धोना नहीं, और वो ये समझे कि मैंने वुजू किया है मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क्राइटेरिया भी जिक्र किया है कि जिसने वुजू किया और वुजू मेरे तरीके पर किया, जिस तरह मैंने करके दिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, आपके वुजू में पाँव धोना लाजमी है। जिनके वुजू में पाँव धोना नहीं, पाँव का मसा है, वो ये समझे कि मैंने वुजू किया और मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। और जिस शख्स ने वुजू किया, वुजू करते हुए गर्दन पर हाथ फेरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेरा, क्या उसको इस वुजू पर अजर मिलेगा? गुनाह माफ होंगे? नहीं। क्यों? एक छोटा सा अमल किया, उसमें भी रसूलुल्लाह की मुखालफत की। वो अमल जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मौजूद हो, कितना हसीन अमल हो, कितना तुम्हारी निगाह में, तुम्हारी नजर में, तुम्हारे नजर करम में वो अच्छा अमल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मौजूद हो। एक गर्दन का मसा इमाम अल-अंबिया ने तो करके नहीं दिखाया, आपकी सुन्नत से साबित नहीं। और जो वुजू करते हुए गर्दन पर हाथ फेरे और कहे कि मैंने वुजू आसन किया है, अब मुझे उम्मीद है कि रब मेरे इस वुजू पर मेरे गुनाहों को भी माफ करेगा, मुझे नेकियां भी देगा, मैं नहीं समझता जिस अमल में रसूलुल्लाह की मुखालफत हो उस पर अजर मिले, नेकियां मिले, गुनाह माफ हो ही नहीं सकता। अमल छोटा सा है, अमल छोटा सा है, 5 मिनट नहीं लगते वुजू करने में, 5 मिनट नहीं लगते वुजू करने में। अगर उसी वुजू में एहतिमाम और इंतजाम और इल्तिजाम सुन्नत मौजूद हो तो वो तेरा वुजू तुझे पाक भी करेगा, तुझे जाहिरी तौर पर पाक करेगा, बातनी तौर पर तेरे गुनाहों से तुझे पाक करेगा। गुनाहों को मिटाने वाले आमाल में से दूसरा अमल मसाजिद की तरफ कसरत से आना, मस्जिदों का रुख करना, अल्लाह के घरों को आबाद करना, अल्लाह के घरों में डेरे डालना, रब को राजी करने के लिए, रब को मनाने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, नवाफिल के लिए, अल्लाह के सामने सरबा सुजूद होने के लिए, रब को राजी करने के लिए मस्जिदों का जो शख्स सफर करता है, नेकी तो अलहदा, मस्जिदों की तरफ आना भी उसके गुनाहों की माफी का सबब है। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन तत्तहरा फी बैतिही, जिस शख्स ने अपने घर में वुजू किया, मन तत्तहरा फी बैतिही, अपने घर में होते हुए वुजू किया, सुम्मा मशा इला बैत मिन बुयूतिल्लाह, फिर वो चला अल्लाह के घरों में से अल्लाह के किसी घर की तरफ, लियुअद्दि फरीज़तुम मिन फराइज़िल्लाह, ताकि वो अल्लाह के फर्ज करदा चीजों में से, अल्लाह के फराइज में से किसी एक फर्ज को अदा करे। घर से वुजू किया, मस्जिद की तरफ चला कि अल्लाह के फराइज में से किसी फर्ज को अदा करे। कानत खुतवताहु इहदाहुमा, और उसका हर कदम जो उठता है,
جو اس نے اٹھا کر گھر سے مسجد کی طرف قدم رکھا، ہر قدم پر امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک قدم اٹھتا ہے رب ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، دوسرا قدم اس کا مسجد کی طرف اٹھتا ہے رب اس کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، ایک ایک قدم پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس کے گھر سے مسجد 1-2 ایکڑ دور ہے، کم از کم 50 یا 60 قدم وہ اٹھا کر مسجد کی طرف آتا ہے، 50-60 نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور 50-60 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے فرائض ادا نہیں کیے، خالی مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے، مسجد کی طرف چل کے آنا بھی گناہوں کے مٹنے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، رب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرضی نماز ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا، نماز کا علیحدہ ثواب ہے، با جماعت نماز ایک نماز 27 نماز سے افضل ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر علیحدہ۔ یہ چل کر آنا، اس پر گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی علیحدہ ہے۔ رب نے تو بہانہ رکھا ہوا ہے کہ میرے گھر پہ کوئی آ جائے میں اسے معاف کر دوں، اور ہم بدبخت بد نصیب ہیں کہ رب کے گھر کی طرف قصد ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں، رب کے گھروں کو ایسے بھلا دیا اور یاد کیا ہے ہم نے سینموں کو، تھیٹروں کو، اور ہر وہاں وہ جگہ جہاں پر فحاشی ہو، عریانی ہو، اس جگہ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے، خوشی کا سبب ان جگہوں کو قرار دیا ہے جن سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ حالانکہ خوشی اور مسرت کی جگہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، جہاں انسان آتا ہے رب راضی ہوتا ہے، رب گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب نیکیاں بھی دیتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ ہم نے ان جگہوں کو بھلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی عمل، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کی وجہ سے اللہ رب کائنات تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ریز کر دیں۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیے کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے پر رب ہمارے گناہوں کو سرے سے میٹ دے، ختم کر دے، صاف کر دے، ریز کر دے رب ہمارے گناہوں کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے چل کر آنا، بھلے اپنا کام ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، رب اس کے مسجد آنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پانی کی طلب ہے، پانی کی پیاس ہے، پانی راستے میں نہیں مل رہا، مسجد کی طرف چل پڑا ہے کہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا، پانی پی لوں گا، پیاس بچ جائے گی، اپنے ذاتی کام کے لیے مسجد کی طرف سفر کیا، رب اس پر بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کس عمل کو یہاں گنواؤں؟ کون کون سی ضروریات انسان کو مسجد کی طرف لے آتی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، لیکن مسجد کی طرف آیا ہے، رب نے یہ دیکھا کہ اس نے مسجد کی طرف قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، رب نے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا، اس کے درجات کو بھی بلند کیا۔ الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، ایک جمعہ آج ادا کیا، اگلا جمعہ جب آپ ادا کریں گے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں موجود، امام الانبیاء فرماتے ہیں الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، آج یہ جمعہ ادا کیا، اگلا جمعہ آپ مسجد میں ادا کریں، اس جمعے اور اس جمعے کے درمیان جتنے ایام ہیں، جتنے بھی گناہ ہوئے، رب ان جمعوں کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کر لی، ظہر کی نماز ادا کی، مسجد میں بیٹھ گئے، اور بھلے سو گئے، مسجد میں ہر قسم کی فیسلٹیز موجود،
کوئی کام نہیں تھا، کوئی دھندا نہیں تھا، ویلے تھے، مسجد میں لیٹ گئے، نیند آ گئی، دوسری نماز کے انتظار میں پڑے رہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کفارۃ لما بینہم، ایک نماز ادا کی، دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے وہ دوسری نماز اس گناہ کی معافی کا سبب ہے۔ کتنے آسان عمل ہے، کتنے آسان اعمال جس کو ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔ وضو ہر شخص کر سکتا ہے، مسجد کی طرف چل کے ہر شخص آ سکتا ہے، ایک نماز ادا کر کے ویلے ہیں، کوئی کام نہیں، دھندا نہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، سوئے رہیں، یہ کام بھی ہر شخص کر سکتا ہے۔ رب اس کام پر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ الصلاۃ الخمس، پانچوں نمازیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پانچوں نمازیں، ایک پڑھ لی، فجر پڑھی، ظہر کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے، یہ پورا ٹائم پیریڈ، یہ پورا وقفہ، کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہے، غلطی ہو گئی، جانے انجانے، دانستہ غیر دانستہ غلطی ہو گئی، دوسری نماز پڑھی، رب اس دوسری نماز پڑھنے پر اس پورے ٹائم پیریڈ کے دوران ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح رب کے در پہ، رب کے سامنے آج ہی تو کرو۔ اذان ہر شخص سنتا ہے، تیسرا عمل، اذان ہر شخص سنتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص اذان سنے، اذان کا جواب دیتا رہے، اس کے بعد دعا پڑھے، رب اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دعا کون سی؟ آسان، ہر وضو خانے میں لکھی موجود، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ دعا پڑھ لی، رب اس دعا پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور کیا چاہیے؟ اور دکان پر بیٹھے ہوئے اذان سن لی، یہی دعا پڑھ لے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو راستے میں چل رہا ہے، تو گاڑی پہ جا رہا ہے، تو سفر کر رہا ہے، تو پیدل چل رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اذان سنی، اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آسان اعمال بتا رہا ہوں۔ جب امام آمین کہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، جو شخص اس کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتا ہے، رب اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ اذا امن الامام فامنوا فانه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب امام فلزالین کہے، آمین کہے، تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ ایک آمین کرنے پر رب معاف کر دیتا ہے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ آج مولویوں نے ہمیں منع کیا کہ امام فلزالین کہے، اونچی آمین نہیں کہنی، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں، وہ آپ کے ویل وشر نہیں، جو آپ کو اس کام سے روکتے ہیں جو تیرے اور میرے گناہوں کی معافی کا سبب بنے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے بلند آواز سے آمین کہی، اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، مل گئی، جڑ گئی، رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ تیرے ویل وشر ہیں، وہ تیرے خیر خواہ ہیں، جو تمہیں روکتے ہیں کہ آمین نہ کہو۔ بعض مولویوں کو میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مفت میں سنت کا اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ جو لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اس طرح ان کی آواز ہوتی ہے جیسے بھینس کا جو مذکر ہے، بھینسے کی آواز ہو، اس طرح یہ آوازیں نکالتے۔ وہ آپ کہتے پھرو ہمارے سامنے تو رسول اللہ کی سنت موجود ہے، آپ کہو آپ کی مرضی، مذاق اڑائیے سنت کا، آپ جانے رب جانے، ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے، رب ہمیں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث
نماز ہر شخص پڑھتا ہے، میرا جو حسن ظن ہے ہر شخص نماز پڑھتا ہے جو آج جمعے پہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم سب اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ جملہ فرشتوں کے جملے سے مل گیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب کائنات اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم ان اعمال کے پیچھے لگے جن پر ہمارا رقم، ہمارا پیسہ لاکھوں کی تعداد میں لگتا ہے، پھر وہ عمل کریں، رب گناہ معاف کرتا ہے۔ جو مفت میں چھوٹے سے جن پر کوئی محنت نہیں ہوتی، ان اعمال کی طرف ہماری توجہ نہیں، کوئی توجہ دلاتا نہیں، کوئی دلاتا ہے تو روکنے والے آ جاتے ہیں، نہیں، گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں حج بھی موجود ہے۔ جس طرح حج انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح بلند آواز سے آمین کہنا بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج البیت فلم یفسق ولم يرفث رجع کیوم ولدته امہ۔ جس شخص نے حج کیا اور حج کے دوران فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کیا، رجعته امہ، وہ اس طرح حج سے واپس لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ معصوم جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جو شخص حج کر کے آئے وہ بھی اسی طرح پاک ہوتا ہے۔ عمرے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جی ہاں کفارہ ہے، حج بھی کفارہ ہے، اسی طرح بلند آواز سے آمین بھی کفارہ ہے، ربنا لک الحمد پڑھنا بھی کفارہ ہے، وضو کرنا سنت کے مطابق بھی کفارہ ہے۔ یہ ساری نیکیاں مجھے اور آپ کو تعلیم اور تربیت کے لیے سکھائی گئی کہ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معصیت ہو جاتی ہے، رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، انسان ہے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے، یہ اعمال کر لو، رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جبھی ساتھیوں کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ۔